بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، مومن بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکل گئے، یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ بھی نکل گئے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں، یہاں تک کہ پاؤں کے جو ناخن ہیں ان سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ مسجد میں جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے وضو کرنے کی۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ ہر وقت وضو میں رہے اور وضو کو صحیح ترتیب سے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا جو فرض ہے منہ دھونا، تو اس میں سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کی مونچھیں یا بھومیں یا بچیاں وغیرہ جو ان کے بال گھنے ہوتے ہیں، زیادہ گھنے ہوتے ہیں، تو اگر کھال جو ہے بالکل دکھائی نہیں دیتی تو پھر اس کی جلد جو ہے، جلد کا دھونا اس کو فرض نہیں ہے۔ اور اگر بال جو ہیں مونچھوں وغیرہ کے، داڑھی وغیرہ کے، وہ اتنے گھنے نہیں ہیں کہ جلد کو ڈھانپ لیں، یا اگر جلد نظر آتی ہے اتنے باریک ہیں تو پھر ان جلد کو بھی اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر بال گھنے ہوں تو جلد کا دھونا فرض نہیں ہے، اور اگر گھنے نہ ہو تو جلد کا بھی دھونا فرض ہے۔ اور دوسری چیز، منہ دھوتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہوں، مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ لبوں کو دھونا ہر حال میں لازمی ہے اگرچہ مونچھیں گھنی بھی ہوں۔ اگلا مسئلہ کہ جو ہاتھ دھونا ہے یہ بھی وضو میں فرض ہے، تو اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی چھلے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، کوئی انگوٹھیاں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں، عورتوں نے کنگن وغیرہ، کانچ کی جو چوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ پہنی ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہاتھوں میں ہیں، انگوٹھیاں وغیرہ جو ہے، چوڑیاں وغیرہ جو ہیں، اگر اتنے تنگ ہیں کہ نیچے سے پانی نہیں بہتا بغیر ہلائے، تو پھر اس چیز کو، انگوٹھی ہے جو ہے، کانچ کی چوڑی ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، کنگن وغیرہ ہے، تو اس کو ہلا کے نیچے پانی پہنچانا لازم ہے۔ اگر اسی حال میں رہنے دیا اور پانی نیچے نہ پہنچا انگوٹھے وغیرہ کے، تو یاد رکھیں اس صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ اور اگر اتنے کھلے ہیں کہ ان کو بغیر ہلائے بھی پانی جو ہے وہ ان کے نیچے بہہ جاتا ہے، تو پھر ان کو ہلانا ضروری نہیں ہے۔ اور تیسرا جو فرض ہے وضو میں، وہ ہے سر کا مسح کرنا۔ تو سر کے مسح میں یہ بات یاد رکھیں کہ امامے، ٹوپی، دوپٹے پر مسح کافی نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر ٹوپی، دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا، تو اس لیے ٹوپی وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو اتار کر ہی جو ہے وہ مسح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو چوتھا فرض ہے وضو کا، یاد رکھیں اس میں ایک بات کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر دھاگا باندھ لیتے ہیں کہ پانی کا بہنا درکنار تاگے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا، تو اس کو اس سے بچنا لازم ہے کہ اس صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے کوئی دھاگا وغیرہ، کوئی اس طریقے سے کوئی چیز باندھ لی کہ اس کے نیچے پانی بھی نہیں بہتا، پانی نہیں پہنچ سکتا نیچے تک، تو یاد رکھیں اس صورت میں اس کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو دھاگا وغیرہ ہوگا اس کو پہلے یہ ختم کرنا ہوگا، دھاگا پہلے چھڑانا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا وضو پورا ہوگا۔ اس جگہ پر پانی بہانا بہرحال لازم ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے پاؤں دھونے میں، یہ یاد رکھیں، اور جو بھی چیز ہے اس کو دھونے میں یہ یاد رکھیں کہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قصداً پانی بہائے، اگر بلا قصد و اختیار بھی ان پر پانی بہہ جائے، مثلا می برسا اور اعضائے وضو کے ہر حصے سے دو دو قطرے می کے بہہ گئے، وہ اعضاء دھل گئے اور سر کا چوتھائی حصہ نم ہو گیا، یا کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضائے وضو پر پانی گزر گیا، تو اس صورت میں وضو
ہو جائے گا۔ بہرحال وضو میں نیت کرنا لازم نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ بغیر نیت کیے کسی تالاب میں کود پڑا اور جو وضو کے اعضاء ہیں، ہاتھ دھونا، منہ دھونا، پاؤں دھونا اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اگر یہ اعضاء دھل گئے ہیں، ان پر پانی کے 2 قطرے بہہ گئے ہیں، تو یاد رکھیں اس صورت میں وضو ہو جائے گا۔ لازمی نہیں ہے کہ کوئی بندہ پہلے نیت کرے اور پھر وضو کے اعضاء دھوئے، تو نیت کیے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے۔